اب مصدق ملک صاحب، ہم نے کافی گفتگو کر لی ہے کہ تحریک انصاف اب 8 ستمبر کو جلسہ ملتوی کر کے آپ کی ہیٹرک کرے گی یا نہیں کرے گی. اب یہ تو دیکھیں گے نا 8 ستمبر آئے گا. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ میرے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو کیسا بندہ ہے، بس یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ڈسکس کیے جا رہا ہے. ملک صاحب سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ پٹرول کب سستا ہوگا. پٹرول سستا ہونے میں جی دو چیزیں ہیں جو کار فرما ہوتی ہیں. ایک بین الاقوامی منڈی میں جو خام تیل کی قیمت ہے، اور دوسرا روپے اور ڈالر کا جو آپس کا رشتہ ہے. کیونکہ اکانومی اب سٹیبلائز ہو گئی ہے، اور جس طرح پہلے ڈی ویلیویشن ہو اکانومی سٹیبلائز ہو گئی جی، تو آپ کو ڈی ویلیویشن نہیں نظر آ رہی نا، اور بغیر انٹرونشن کے نہیں نظر آ تو رہی. یہ نوجوان کیوں چھوڑ کے جاتے جا رہے ہیں پاکستان؟ نوجوان میں کل پرسوں یوتھ کانفرنس میں تھا میں، لیکن وہ جو نوجوان وہاں پہ تھے وہ تو سارے وہیں پہ تھے. وہ یوتھ کنونشن کہاں پہ تھا؟ یہ چائنا اس میں جی. اچھا، تو پاک چائنا سینٹر سے دور نہیں ہے یہ فورن آفس ہمارا، یہ قریب ہی ہے. فورن آفس میں آپ پیر یا منگل کو چلے جائیں اور دیکھیں وہاں پہ جو پاکستان چھوڑ کے جانے والے نوجوان جو اپنی اٹیسٹیشن کروانے آتے ہیں اور پھر بھاری فیس بھی ادا کرتے ہیں حکومت پر، ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں. نہیں، وہ آپ پاکستان سے جو پاکستان کے اندر ریمیٹنسز آتی ہیں، پاکستان سے لاکھوں کروڑوں لوگ پہلے بھی جا چکے ہیں، جو بیرون ملک جا کے بعض لوگ تو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ سڑکیں بناتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تپتی دھوپ میں. یہ پاکستان سے باہر جانے کا سلسلہ کوئی نیا تو نہیں. اچھا، میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا لیکن آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ یوتھ کنونشن میں آپ کو ایسے نوجوان ملے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یوتھ کنونشن میں اگر آپ جاتے تو جتنے بھی لوگ بچے بچیاں وہاں پہ موجود تھے، ان سب کی آنکھوں میں تو چمک تھی. یہ جو تاریکی کی گفتگو ہر لہجہ چلتی ہے، روز رات کو ایسے لگتا ہے پاکستان برباد ہو گیا، پاکستان ختم ہو گیا، سب پاکستان سے جا چکے ہیں، یہاں پہ کچھ نہیں رہ گیا، اب یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہ بربادی. وہ تو اور باتیں کر رہے تھے. وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے سٹارٹ اپ کرنی ہے، ہم آئی ٹی کے اندر یہ کرنا چاہتے ہیں. میں یہ وہ آئی ٹی میں کیا کریں گے جب انٹرنیٹ ہی بہت نہیں چلتا، سلو ہے اتنا. انٹرنیٹ کو فکس کرنا بہت زیادہ ضروری یہ تو آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ وہ جو امید کی بات ہے، یعنی جب میں شام کو آتا ہوں اور گفتگو کرتا ہوں مختلف فورا کے اوپر، تو ایسی تاریکی دیکھنے سننے میں آتی کہ رات کو نیند نہ آئے انسان کو. تو ابھی آپ نے خود اعتراف کیا کہ انٹرنیٹ کو فکس کرنا. جی، انٹرنیٹ کو فکس کرنا تو ایک بات ہے، مگر امیدیں یا کسی کی آنکھوں میں چمک وہ کیوں نہیں لوگوں کو دکھتی، وہ ایک دوسری بات ہے. یعنی کیا ہے ایسی تاریکی یار، کیا ہو گیا ایسا کہ آپ کو لگتا ہے یہ ڈوب گیا، یہ ختم ہو گیا، یہ برباد کیوں ہو گیا برباد؟ یہاں پہ 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ 50% لوگ جو ہیں وہ 19 سال کے ایوریج ایج ہے ان کی، 19 سال یا اس سے کم کے ہیں. ان کو ایک مستقبل دیکھنا ہے، ان کو مستقبل بھی تو دکھائیں، ان کو کوئی روشنی کی کرن، کوئی امید. ہم آپس میں بیٹھے یہ سیاسی ڈائلاگ کر رہے ہیں، تو ایک ملک ہے جو 3-4% پہ ترقی بھی کر رہا ہے، جہاں پہ ایگریکلچر 6.5% پہ بڑھ رہا ہے، تو کچھ ہو رہا ہے نا، تو اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ویسے عمیر نیازی صاحب، اگر ڈیویلیویشن نہیں ہو رہی ہے اب ڈالر کی، پاکستان جو ہے وہ پہلے کہا جاتا تھا ڈیفالٹ کرنے والا، ڈیفالٹ پہ نہیں ہوا، تو یہ اچھی چیزیں بھی ہیں، تو اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے؟ بے شک پاکستان سے ہی ساروں کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں. پاکستان مدینہ ثانی ریاست ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نے چلنا ہے. مگر دیکھیں امیدیں کے ساتھ دیکھیں لوگوں کے خواب بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس ورکر کا کیا قصور ہے جو ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا. آج ٹیکسٹائل کا وہ حال ہے، آپ دیکھیں 2 لاکھ سے زیادہ کہتے ہیں ورکر افیکٹ ہوا ہے. تو یہ کتنی فیملیز بنتی ہیں جن کا روزگار ہی نہیں ہے. اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن لیں، میں ایک پولیس والے بندے کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ آف دا ریکارڈ فگر بتا رہا تھا کہ ہمیں پرچے نہیں درج کرنے دیتے. تو ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ اسٹریٹ کرائم کراچی کا اٹھا لیں، 2000 سنیچنگ پر ڈے ہے. 1000 کا فگر لاہور میں پہنچ گیا ہے، 300 سے 350 پر ڈے. آپ چلیے اچھی بات ہے کہ آج آپ نے صرف کراچی کی بات نہیں کی، آج آپ نے لاہور کی بھی بات کی. ہاں جی، یہ ہر جگہ. یہ کراچی والوں کا شکوہ ہے کہ بھئی یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے صرف کراچی میں نہیں ہوتا،
یہ تو لاہور میں بھی ہوتا ہے بلکہ اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے. مگر یہ ہو کس وجہ سے رہا ہے؟ دیکھیں ہم نے لوگوں کے لیے پاس ایونیو ہی نہیں ہے. جب 72% عوام آپ کی مہینے کی اپنی سیلری میں گزارا نہیں کر سکے گی تو حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں ہمیں فوراً اوپن اپ ہونا پڑے گا, اپنی اکانومی کو, اپنے سارے معاملات کو درست کرنا پڑے گا. آپ نے انٹرنیٹ پہ قدغن کیوں لگائی؟ خالی یہ آپ کانٹینٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے بجائے اس پی کے. ٹی اے کہتے ہیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی 2020 میں تو کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ فائر وال لگاؤ. دیکھیں اور امپلیمنٹیشن کا فریم ورک بھی اپروو دیکھیں فائر وال کی بھی ایکسٹینٹ ہوتی ہے نا. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ پلیٹ فارمز کو بند کر رہے ہیں, ٹویٹر کو بند کیا, باقیوں کو بند کرنے کے چکر میں اب اکنامک لاس کتنا ہو رہا ہے. دیکھیں اب پی ٹی اے کے چیئرمین نے ہی بیٹھے ہوئے, وہ ایگزیکٹ فگرز نیکسٹ میٹنگ میں دیں گے آئی ٹی ٹیلی کام کی, وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے $7 سے $8 ملین ا ڈے کا تو نقصان ہے ہی ہے. پھر آپ کو ایز ان ریلائبل پارٹنر دنیا ڈکلیئر کر رہی ہے ان آئی ٹی سیکٹر. تو آپ جس کو $3.5 بلین کی انڈسٹری ہے, آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم اسے $50 بلین پہ لے کے جائیں گے, تو کس طرح لے کے جائیں گے جب آپ ایک مسئلے پہ تو آپ دونوں میں اتفاق ہے کہ یہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے, ترقی دینے کے لیے انٹرنیٹ کو فکس کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے 2020 میں یہ فائر وال کا پروجیکٹ شروع کیا اور امپلیمنٹیشن کری ہے ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت. تو دونوں پھر اپنی غلطی جو ہے وہ درست کریں نا جی. اگر آپ نے کسی جگہ پہ اگر کوئی بھی فریم ورک ہے, اگر تو جن چیزوں کا مقصد ملک کے اندر سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ہے یا سائبر اٹیک سے روکنا ہے ملک کو, اس کے لیے فائر وال بنائی جا رہی, تو اس کی بھی امپلیمنٹیشن ایسے طریقے سے ہونی چاہیے. کوئی بھی وجہ ہو کہ کاروبار کے اندر کوئی وہ نہیں, خلل نہیں آئے. اس حد تک میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. اور یہ مگر یہ اس کو پرووک کرنا, اس کو پولیٹیسائز کرنا, یعنی اپنے ہی فیصلوں کو پرووک کرنا اور پولیٹیسائز کرنا کہ فائر وال بند کرنے کے لیے, تو ان کی فائر وال کھولنے کے لیے ہوتی ہے اور ہماری فائر وال بند کرنے کے لیے ہوتی. ایسے نہیں ہوتا. فائر وال ایک ہی ہوتی ہے. وہ دنیا میں آتے ہیں سائبر اٹیکس کے خلاف پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ لگائی جاتی ہیں فائر والز. لیکن چلیں آپ کی بھی فائر وال تھی, ہماری بھی فائر وال تھی, اس کو بہتر ہونا چاہیے. لیکن وہ ذرا آخر میں دوبارہ بتا دینا کہ پیٹرول کے سستا ہونے کے جی میں نے بتایا کہ وہ جو رشیا کا تیل تھا وہ کب آئے گا؟ جی رشیا کا تیل تقریباً ہم تو جو لائے تھے 1 لاکھ ٹن, اس سے بہت ہماری ریفائنری کو فائدہ ہوا تھا, بے انتہا فائدہ, کیونکہ میں کمرشل ٹرمز کے اندر کانفیڈینشیلٹی تھی, میں وہ آپ کے سامنے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, نہیں دے سکے. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر, کیونکہ ہماری حکومت جب بدلی تو یہ ڈیل پھر پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گی کہ ہر ریفائنری اپنا رشین تیل خود منگوائے. تو اس سے 6 گنا زیادہ تیل اس کے بعد سے آ چکا ہے, مگر پرائیویٹ سیکٹر میں آ رہا ہے, وہ سرکاری اس میں نہیں آ رہا ہے. اب ہم نے دوبارہ گفتگو شروع کی ہے PRL سے کہ سرکار جو ہے, جو ہم نے ایک فریم ورک بنایا ہے جس کا فائدہ پرائیویٹ سیکٹر لے رہا ہے, تو سرکار کو بھی اس کا فائدہ دوبارہ سے لینا چاہیے. تو دے آر ورکنگ آن دا ڈیٹیلز. آخر میں یہ بتائیں کہ جی آپ کو ایز اے پارلیمنٹرین یہ لگتا نہیں ہے کہ آج کل حکومت اور اپوزیشن کا زیادہ فوکس آپس کی لڑائی میں ہے, پبلک کے ایشوز کو اگنور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پبلک کے ایشوز کو دونوں جماعتیں اگنور کر نہیں سکتی کیونکہ ووٹ لے کے اسی پہ آنا ہے, مگر بات یہ ہے کہ اس کو سرمونیلی ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں بجٹ جس طرح سیشن جس طرح سے ہوا کہ ہماری کوشش کہ جی بجٹ پاس کرانا ہے, حالانکہ اگر یہ سیاستدان اتنا بڑا فورم ہے اس کو پراپرلی ڈسکس کریں, ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز کو انگیج کریں, بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. آپ نے اتنا بڑا حجم کریٹ کر دیا کہ جی ہم اتنے ٹیکسز کلیکٹ کریں گے, ایک سپر ٹیکس لگا دیا سیلری بندے پہ, لوگ اس وجہ سے آپ کے بھاگ رہے ہیں. اسی کو آپ بہتر کر سکتے تھے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں مطلب مجبوری ہوتی ہے کہ IMF نے ٹارگٹس دیے ہوئے ہیں, انہوں نے سرٹینٹی کی طرف گئے, انہوں نے کہا جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں یہ سرٹن سورس ہے تو انہی پہ برڈن ڈال دو, بجائے اس کے کرنا کیا چاہیے تھا کہ بہت سارے لوگ دیکھیں بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, ٹیکسز دیتے ہیں. اچھا کہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا پاکستان. دیکھیں پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ ہوگا بھی نہیں. دیکھیں پاکستان ہم سے چھوٹے چھوٹے ملک سروائیو کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کی معیشت بہت بڑی معیشت بن سکتی ہے. دیکھیں 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, آپ اس کو یوٹیلائز تو کریں نا صحیح ڈائریکشن پہ. ہم اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے. ہمارا ایگریکلچر ہے, ہم اس کو اس طرح سے انسینٹیوائز ہی نہیں کر رہے جس طرح انڈیا کر رہا ہے. انڈیا نے آج اپنے کسان کو بجلی کی کھاد کی سہولت دی ہوئی ہے, کدھر جا رہا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم الٹے ٹائم پہ گندم امپورٹ کر لیتے ہیں, ہم اپنے ہی کسان کا استحصال کرتے ہیں. آج خالی ایریاز میں انسینٹیو دے دیں کہ جی آپ نے آئل سیڈز اگانے ہیں, آپ کا امپورٹ بل نیچے آ جائے گا. دیکھیں اس پہ ملک کے بات ہو سکتی ہے, ایفرٹ ہو سکتی ہے.
پروونشل گورنمنٹس کو بٹھایا جا سکتا ہے, بہت سارے ایریاز ہیں. تو اگر پروونشل گورنمنٹس کو بٹھا کے یہ ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے تو گنڈا پور صاحب آگے بیٹھیں گے؟ کیوں نہیں بیٹھے؟ وہ SIFC میں نہیں بیٹھتے؟ عمیر خان صاحب کو, نیازی صاحب کو بلا لیا کریں. میں نے تو یہ بات ان کے علاوہ کسی سے نہیں سنی, اور اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے ان سے گفتگو کر کے. آج اتنی مدلل گفتگو کی ہے اور اتنی کنسٹرکٹیو گفتگو بھی کی ہے کہ میری تو خواہش, کہیں مروا نہ دیجیے گا. میرا مقصد یہ ہے, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, میں ریٹریکٹ کرتا ہوں جی, بہت برے آدمی ہیں.